بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ ہفتے اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 38 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح زبان سے ادا کرنے اور کانوں سے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو متنبہ کیا، خبردار کیا، تم لوگ حق بات کو سننے اور ماننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے اور مسلمانوں سے حجت بازی اور جھگڑا بھی کرتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ دین اسلام اور قرآن حکیم کی حجت سب لوگوں پر تمام ہو چکی ہے، اور خود تمہارے سمجھدار انصاف پسند لوگ اسے تسلیم کر کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کو مانو، یعنی قرآن حکیم جن حقوق میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سب کا ذکر موجود ہے، اس پر عمل کرنے کو واجب سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے اس کتاب یعنی قرآن حکیم کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ پھر جو لوگ تمہارے ساتھ مذاق کے طور پر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سے قیامت کے متعین وقت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ قیامت کا وقت قریب ہے۔ اب جن لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جن لوگوں کو یقین ہے وہ اس سے کانپتے اور ڈرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ قیامت برحق ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ ان دونوں قسموں کے لوگوں میں سے قسم اول کے لوگ، یعنی جو لوگ قیامت کے منکر ہیں اور اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یہ لوگ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ پھر اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ جو دنیا کی ناز و نعمت پر مغرور ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا عمل اللہ کی رضا کے خلاف ہوتا تو ہم کو یہ عیش و عشرت کیوں دیتا، خوب سمجھ لو کہ یہ ان کی بھول ہے۔ یہ دنیا کی دولت اور نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں اپنے بندوں پر عام طور پر مہربان ہے۔ اسی رحمت عامہ کی وجہ سے سب کو روزی دیتا ہے، صحت و تندرستی دیتا ہے، جس میں بہت حکمتیں ہیں اللہ کی، اور اللہ حکمت کی بنا پر رزق میں کمی بیشی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق روزی دیتا ہے، کیونکہ وہ القوی العزیز، وہ اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 20 میں یہ بات سمجھائی کہ انسان کو اپنے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں طلب کرنا چاہیے، بلکہ ہر نیک عمل کو آخرت میں اجر و ثواب کی نیت سے کرنا چاہیے۔ لہذا فرمایا جو کوئی آخرت میں بدلہ ملنے کی نیت سے نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اس کو خوب بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائے گا، لیکن جو کوئی اپنے نیک عمل کا پھل دنیا میں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سے اس کو کچھ نہ کچھ عطا فرما دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کو کچھ حصہ نہیں ملتا، کیونکہ اس نے وہ عمل آخرت کی نیت سے کیا ہی نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 میں فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں مانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے تو کوئی نہ کوئی دین نہیں دیا، لیکن جس پر وہ عمل کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات اس قابل نہیں ہے کہ انسان کو اپنے دین پر چلائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے خلاف کوئی چلے گا تو اللہ رب العزت ایسے ظالموں کو دردناک عذاب دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان ظالموں کو قیامت کے دن دیکھیں گے یہ کہ وہ اپنے اعمال کا وبال اس سے ڈر رہے ہوں گے اور عذاب ان پر ضرور آئے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے انعام رکھا ہے کہ وہ جو چیز چاہیں گے ان کو ملے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بندوں کے لیے بڑا انعام ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے دین کی باتیں نہ ماننے والوں سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ اور نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے، یعنی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری رشتہ داری کے جو تعلقات ہیں ان کے حقوق کا تو خیال کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں، اور فرمایا کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ جو باتیں میں بتاتا ہوں وہ جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ جانتا ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ بندہ سچی توبہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کفر اور شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ باقی یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مشرک ہونے کی حالت میں مر جائے گا تو اسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی میں شرک سے اور بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لے گا اور آئندہ شرک کرنے اور بڑے گناہوں سے باز آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔
اسی لیے تو فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی سنتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو انسانوں کے ذہنوں میں نہیں آ سکتی، وہ اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اس نے دنیا میں سب انسانوں کو زیادہ مال نہیں دیا۔ اگر وہ سب بندوں کو زیادہ مال عطا فرما دیتا تو پھر سارے بندے مالدار ہو جاتے اور دنیا میں سرکشی کرنے لگتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جتنا رزق دیتا ہے ہر بندے کے لیے اسی کے مناسب اللہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، وہ اپنی رحمت سے خوب عطا فرماتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، پھل اور پھول نصیب ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو حکم دیا کہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، پھر جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ حقیقی بدلہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا، لیکن انسان کو دنیا میں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ بھی انسان اگر غور کرے تو انسانوں ہی کی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے وہ مصیبتیں پہنچتی ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی ہر غلطی پر پکڑ کرنے لگ جائے تو دنیا سے انسان ہی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کو چلا رہا ہے اور ان کو پیدا کر کے انسانوں کے فائدے کے لیے رکھ رہا ہے۔ سمندر میں چلتے ہوئے باہری جہازوں کو دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یہ نظام چلا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، یہ انسان اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے، اور یہ خرچ کرنا دنیا میں در حقیقت آخرت میں باقی رکھنا ہے۔ اس کے بعد کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے 6 صفات ذکر فرمائیں کہ جن پر عمل کرنے سے انسان آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ چنانچہ ایمان کے بعد پہلی صفت یہ ذکر فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ ہر کام اور ہر حال میں اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بتائی کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بالخصوص بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ تیسری صفت یہ بتائی کہ جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ بتائی کہ اللہ کی طرف سے جو حکم ملے اس کو فوراً بغیر چوں چرا کے قبول کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ بتائی کہ ان کے کام آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور چھٹی صفت یہ بتائی کہ وہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے نیک کاموں کے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کو قرآن حکیم کو سمجھنے، پھر قرآن حکیم پر عمل کرنے اور قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔